اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سٹوریز وظائف آپ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی زندگی میں رمضان کی مبارک رونقیں، خوشیاں اور برکتیں جاری ہوں گی۔ اللہ پاک ہمارے گھروں میں اسی طرح خوشیاں رکھے۔ جو شخص رمضان کے مہینے میں افطاری کے وقت افطاری سے چند منٹ پہلے جب آپ کے سامنے افطاری کا سامان آ جائے، اس وقت جو بندہ صرف 10 بار یہ چھوٹی سی صورت پڑھے گا، جو صورتیں ابھی میں آپ کو بتاؤں گی، وہ بندہ کچھ بھی حاصل کر لے گا۔ جو ساری زندگی اس کو نہ مل سکا، کوئی بندہ اپنے گھر کے انتظار میں تھا، کوئی کسی کے پاس پیسے نہیں تھے گھر خریدنے کے لیے، انشاءاللہ یہ عمل کرتے ہی ماہ رمضان کے اندر ہی اس کے پاس نیا گھر خریدنے کے لیے پیسے آ جائیں گے۔ اور اسی طرح جو شخص مقروض ہے، اپنے قرضے کی وجہ سے پریشان ہے، کہیں سے اسے پیسے آ جائے تو اپنا سارا قرضہ اتار دے، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ماہ رمضان ختم ہونے سے پہلے آپ کے لیے پیسوں کا انتظام ہوگا، یہاں تک کہ آپ کا سارا قرضہ اتر جائے گا۔ جس کو کسی بھی چیز کی ضرورت تھی، جو کچھ بھی وہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے، ساری زندگی ہوگی لیکن محنت کر رہا ہے لیکن اس کو مل نہیں رہا، آج وہ یہ عمل افطاری کے وقت کر کے دیکھ لے، کیونکہ افطاری میں خاص اللہ کی رحمت اتر کے آتی ہے۔ یہ خاص افطاری کے وقت کا عمل ہے۔ جتنی بھی بڑی سی بڑی حاجت ہوگی، جتنی بھی بڑی سی بڑی پریشانی ہوگی، انشاءاللہ چٹکیوں میں حل ہو جائے گی۔ وہ بندہ بڑا ہی مقدر والا ہے، بڑا ہی خوش نصیب ہے جو ماہ رمضان المبارک میں افطاری کے وقت یہ 2 صورتیں پڑھے گا۔ یہ بڑی آسان سی صورتیں ہیں، ان کا طریقہ بھی میں بتاؤں گی، وہ کون سی پڑھنی ہے اور کیسے پڑھنی ہے، اس کی ترتیب بھی بتاؤں گی۔ ایک تو سورہ فاتحہ ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس کو ہر بچے کو یاد ہوتی ہے، ہمارے ہر گھر کے بچے کو یہ سورت انشاءاللہ یاد ہوگی، اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ یہ عمل بڑا مختصر اور سادہ سا ہے لیکن بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ اس عمل کے ذریعے کئی لوگوں کے حالات بدل گئے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں، کئی لوگوں نے اپنے مقام حاصل کیے ہیں، کئی لوگوں نے عروج حاصل کیے ہیں۔ آج جو شخص بھی عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی مقام مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اب ماہ رمضان میں افطاری کے وقت ان صورتوں کو پڑھ لیں گے تو پھر ساری زندگی آپ کو یہ صورتیں کام دیں گی۔ آپ کو پھر جب کبھی زندگی میں کوئی مسئلہ آئے گا، صرف آپ 10 مرتبہ یہ پڑھیے گا، آپ کی ہر پریشانی حل ہو جائے گی۔ اس قدر ان صورتوں کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے، پھر یوں سمجھیے گا ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی بشارت بھی اسی ماہ رمضان المبارک میں عطا فرمائی۔ اس مہینے میں قیام فرمایا، تلاوت قرآن، دعا، انفاق سبیل اللہ، لیلۃ القدر کی رات عطا فرمائی۔ ماہ رمضان المبارک میں انسان بے پناہ ثمرات حاصل کر سکتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس مہینے کو اپنی غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک نصیحت کرنے جا رہی ہوں کہ یہ عمل کچھ کرنے سے پہلے یہ عمل لازمی کر لیجیے گا۔ جب آپ افطاری کرنے بیٹھیں گے تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جن دوستوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، جنہوں نے روزہ نہیں رکھا وہ بھی کر سکتے ہیں۔ افطاری کے وقت اس عمل کو لازمی کر لیجیے گا انشاءاللہ، اس کے لیے بہت زیادہ فائدے اور برکات ہیں، ان کو تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، اچھے نصیب ہو جائیں گے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک ہمارے لیے اللہ کا خصوصی انعام ہے۔ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اللہ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، فراغ رزق کا مہینہ ہے۔ رزق اس کے اندر اتنا بڑھا دیا جاتا ہے جتنا بندہ چاہتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ میرا رزق بڑھ جائے، میرے لیے دولت بڑھ جائے، میری عزت بڑھ جائے، میری شہرت بڑھ جائے، اس کو چاہیے کہ اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ عمل لازمی کر لے۔ یہ موقع بار بار نہیں ملے گا، آج آپ کے پاس موقع ہے، آپ نے اس سے فائدہ اٹھا
لینا ہے۔ اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا، کیونکہ ہم ساری زندگی غفلت میں گزار چکے ہیں، بہت سارا وقت غفلت اور سستی میں گزار چکے ہیں۔ اگر آج بھی ایسے کرتے رہیں تو کسی بھی وقت ہمارے پاس کوئی بھی وقت نہیں رہے گا۔ اس سے اچھے ہم لوگوں نے وقت گزار دیے ہیں۔ آج بہترین وقت ہے اس طریقے پر عمل کرنے کا۔ آج اپنی مشکلات اور پریشانیوں کا حل نکالنے کے لیے تو پھر یہ عمل لازمی کیجیے گا، کیونکہ آخری کتاب نزول قرآن کے ساتھ اس ماہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارت بھی دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے۔ یہ مقدس مہینہ اپنے اندر بے پناہ فضائل سمیٹے ہوئے ہے، جیسا کہ یہ تمام چیزیں اس مہینے میں ہمیں نصیب ہوئی تھی۔ ماہ رمضان المبارک ہجری قمری سالوں کا 9واں مہینہ ہے، جس میں صبح صادق سے غروب آفتاب چند امور سے قربت کھانے میں پینے سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ کھانا پینا بعض کاموں کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ اس مہینے کو صحیح معنوں میں ادب و احترام کے ساتھ گزاریں۔ انشاءاللہ زبان کے اندر تاثیر پیدا ہوگی، ہر قسم کی مشکلیں آسان ہوگی، ہر قسم کی مشکلوں کا حل نکل آئے گا۔ تو سب سے پہلے آپ دوستوں نے افطاری سے پہلے باوضو حالت میں بیٹھنا ہے۔ افطاری کرنے سے پہلے آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ آپ نے وضو کی حالت میں اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ درود شریف کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کوشش کیجیے گا رمضان المبارک میں کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں، اڑتے بیٹھتے ہوئے زبان سے استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے حسن میں نکھار آئے گا، آپ کا چہرہ بھی خوبصورت ہو جائے گا، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات پوری ہوگی۔ اللہ آپ کے اندر گفتگو کی اتنی تاثیر پیدا کر دے گا کہ آپ انشاءاللہ کامیابیاں آگے قدم چومے گی۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر کسی کا مقصد علیحدہ ہوتا ہے، ہر کسی کی نیت علیحدہ ہوگی، اس لیے آپ نے جب بھی اپنے مقصد کو نیت کرنی ہے آپ نے اس کو دل میں رکھ لینا ہے، اور اس بات کا خیال رکھنا ہے اور توجہ اس بات پر دینی ہے کہ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے آپ نے نہ کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ الحمدللہ سورہ فاتحہ ہمارے ہر گھر کے بچے کو، بڑے کو، چھوٹے کو، سب کو یاد ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ تلاوت کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ بعض دوستوں کو فاتحہ کے نام کو پتہ ہی نہیں ہوتا سورہ فاتحہ کون سی ہے، کیونکہ فاتحہ کے بھی 20 نام ہے۔ سورہ فاتحہ شفا بھی کہلایا جاتا ہے۔ اکثر کسی مریض کے اوپر دم کرے تو اللہ پاک اس کی برکت سے اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ آپ نے 10 بار اس سورت کو پڑھنا ہے۔ آپ کو جو تعداد بتائی گئی ہے آپ نے اسی تعداد کے اندر رہ کر سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ 10 بار آپ نے سورت پڑھ لینے کے بعد فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو سورت پڑھنی ہے وہ سورت کون سی ہے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ دوسری سورت ہے، یہ سورہ اخلاص ہے، اس کو سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ اخلاص کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کا مقام اور شان یہ ہے کہ جو بندہ اس کو ایک بار پڑھتا ہے اللہ اس کو 10 سپاروں کا پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جو 3 بار پڑھے گا اس کو پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ماہ رمضان میں تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے ایک نیکی کو بڑھا کر کئی گنا کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ثواب 700 گنا کر دیا جاتا ہے۔ جتنا زیادہ سورہ اخلاص پڑھیں گے اتنی ہی زیادہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ آپ نے خوش اور خضوع کے ساتھ، آپ نے محبت اور عقیدے کے ساتھ یہ دونوں صورتیں پڑھنی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر پریشانی اور مشکل کو دور فرما دے گا۔ اس کے بعد آپ نے جو عمل کے شروع میں درود شریف پڑھا تھا آپ نے درود
درود شریف پڑھنا ہے اور اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے۔ ساری زندگی کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ غیب کے خزانوں سے آپ کو مدد ملنا شروع ہو جائے گی۔ غیب کے خزانوں کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ آپ نے کبھی بھی کسی کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، افطاری کی دعا بھی پڑھنی ہے۔ افطاری کا ٹائم ہو جائے گا، آپ نے ساتھ ہی افطاری کی دعا پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اس وقت بھی دعا کر لینی ہے۔ تو افطاری کی دعا پڑھ کر آپ نے روزہ افطار کر لینا ہے انشاءاللہ۔ پورا رمضان اسی طرح معمول بنا لیجیے گا، پھر دیکھیے گا ماہ رمضان کے اندر کیسے آپ امیر ہوں گے، سخی ہوں گے، آپ کو غیب کے خزانوں سے دولت ملنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے۔ ناظرین، اللہ کے پیارے ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھ دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔